میرا بندہ گناہ زیادہ ہو جائے محلے والوں میں ڈڈورا نہ پیٹیو، اگر تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں مولوی صاحب سے نہ کہیو میرے واسطے دعا کروا، کہہ دے تو تیری مرضی۔ جگہ جگہ گاتا نہ پھریو، جگہ جگہ لپا نہ کرتا پھریو، جگہ جگہ جا کر اللہ اکبر آواز نہ لگاتا پھریو میں گناہ گار ہاں جی میرے لیے دعا کرو دعا کرو، بخشنے میں نے ہے، معاف میں نے کرنا ہے، جن کے آگے جا کر انہوں نے تھوڑی بخشنا ہے۔ الہ العالمین کیا کروں؟ فرمایا جب تیرا جسم بوجھل ہو جائے، تیرے کپڑے بھی تجھے تنگ ہونے لگ جائیں، تیرے مزاج میں تبدیلی نہ آوے، اللہ اکبر تیرا کردار بدل جاوے، تیرے دماغ کی سوچیں بدل جاوے، تیرے دل کی خواہشیں بدل جاویں، تو میرے بندے پھر تجھے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے اور کہنا پڑے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک مرتبہ اپنی غلطی تسلیم کر لے، سارے گناہوں کو معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اعتراف ہے جرم کر ایک مرتبہ، یوں نہ کہیو دنیا نے کیا میں کروں گا تو کیا ہو گیا، اعتراف کر ہاں مجھ سے ہو گئی۔ اگر تیرے پاس اولاد کوئی نہیں، درخت کے پاس جا تیری مرضی، قبر کے پاس جا تیری مرضی، نبی کے پاس جا تیری مرضی، ولی کے پاس جا تیری مرضی، قبروں پہ جا تیری مرضی، مزاروں پہ جا تیری مرضی، میں نے تجھے روکنا کوئی نہیں، لیکن میں آخرت کے اندر تیری لگام میں ضرور کسوں گا، میرا حق تو کسی کو کیوں دے کے آیا۔ بیوی تیرے حق میں مداخلت کرے، طلاق طلاق کا نعرہ لگا دیتا ہے، اس سے پوچھو جس نے میرا حق کسی اور کو دے دیا۔ اللہ اکبر، بیوی میرا عزیز ہو، اگر میرے عزیز ہو کہ حق اپنا تیرا کسی اور کو دے طلاق مل جاتی ہے، میرے عزیز ہو اللہ اکبر اگر خدا کا حق اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دو اور خدا پاک کا حق نہ دو تو پھر میرے عزیز ہو طلاق طلاق ملے گی، رزق رزق سے طلاق طلاق ملے گی، صحت سے طلاق طلاق ملے گی، ہر قسم کی خوشحالی سے تنگیوں میں رکھوں گا۔ ومن عرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اے بندے نہ یقین آتا ایک مرتبہ نمازوں سے میرے ذکر سے منہ موڑ کے دیکھ لے، ایک مرتبہ میرے ذکر سے روگردانی کر کے دیکھ لے، تجھے دنیا کے اندر تجھے تیری پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ مجھے ڈلے نہ دکھایا کر، مجھے آنکھیں نہ دکھایا کر، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ان ڈلوں کو میں نکال کے رکھوں گا، پھر قیامت کے دن تو لوگوں میں بلبلاتا پھرے گا، قَالَ هِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میری تو آنکھیں تھی مجھے کیوں اللہ اکبر میرے عزیز و اندھا کر دیا گیا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ اکبر تو نے کیا ان آنکھوں سے میرے گھر کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، میرے نبی کے روضے کو دیکھا، تجھے بدماشی نظر آئی، شراب کی بوتل نظر آئی، تجھے زنا کے اڈے نظر آئے، ان آنکھوں سے تجھے یتیم نظر نہ آیا، غریب نظر نہ آیا، بیوہ بھابی نظر نہیں آئی، بیوہ بہن نظر نہیں آئی، مسکین بھائی تیری مارکیٹ کپڑے کی تھی ریڈی والا بھائی نظر نہ آیا، کیا فائدہ ان آنکھوں کا؟ میں نے اپنے دیدار سے پہلے، اپنے نبی کے دیدار سے پہلے تیری آنکھوں کا نور ہی ختم کر دیا ہے۔ کیا میری کتاب تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ جھٹلایا کرتا تھا۔ کیا ہدایت تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ مسجد کے پاس سے گزر جاتا تھا، چاہتا میں زمین کو حکم دیتا تجھے اپنے اندر گاڑ کے رکھ لیتی، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر جب میں تجھے گناہوں کے اندر دیکھتا، اگر مجھے غصہ آتا، آمنہ کا لال میرا پیارا حبیب روتا ہوا میرے سامنے آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی قبر انور کے اندر اتارا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان ہوں، تبلیغ میرا شعبہ ہے، مسلک مجھے علماء حق علماء دیوبند پسند ہے، یہ دیوبندی کوئی مسلک کوئی نہیں، اور تم بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، بریلوی بھی کوئی مسلک کوئی نہیں، یہ تو انڈیا کے اندر دو بڑے شہر ہیں میرے عزیزوں، ان شہروں کے رہنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں پہچان لیا، انہوں نے میڈ ان چائنا جاپان کا، میڈ ان امریکہ کے کردار پسند نہ کیے، سارے کرداروں پہ لعنت بھیج دی، میڈ ان مدینہ کے کردار کو پسند کر لیا، لباس بھی مدینہ والا، مزاج بھی مدینے والا، صورت بھی مدینے والی، سیرت بھی مدینے والی، جب انہوں نے کردار مدینے والے کو اپنایا تو لوگ وہ دیوبند کے تھے، میں نے انہیں پسند کیا، لوگوں نے دیوبند کی وجہ سے مجھے بھی دیوبندی کہنا شروع کر دیا ہے، ورنہ کسی حدیث میں ہے دیوبندی؟
بلال کی اذان مدینے والی انہوں نے قبول کر لی، نماز انہوں نے مدینے والی قبول کر لی، عقیدہ انہوں نے مدینے والا قبول کر لیا، اللہ اکبر میرا عزیزو، اخلاص انہوں نے مدینے والا قبول کر لیا۔ لوگ انہیں دیکھ کے دیوبندی کہنے لگے۔ بریلی سے میرے عزیزو عشق رسول کی لہر اٹھی، آج کے رسولوں کو دیکھ کر لوگ بریلی کہنے لگ گئے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے نفرت کیا پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھی۔ دھنیا مرچی مہنگی، ادرک مہنگی ہو گئی، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، میرے عزیزو آلو مہنگے ہو گئے، گوبھی مہنگا ہو گئی، لیکن میرے عزیزو کفر کا فتویٰ، ہر بازار ہر دکان میں چلے جاؤ، ہر مسجد کے اندر چلے جاؤ، کفر کا فتویٰ کتنا سستا ہو گیا۔ ممبر پر بیٹھنے کی دیر ہے، بٹن دبانے کی دیر ہے، خدا پاک کی قسم مسلمان کو کافر کو مسلمان بنانے میں دیری نہیں کر رہا ہے۔ یہ ٹھیکہ تو مسجد کے مولوی صاحب کو نہیں دیا تھا، اللہ اکبر، مسجد کے مولوی صاحب کے بارے میں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذرا ہوش سے سوچ سمجھ کے بات کریو، وہ بات کریو جس کا تعلق میرے ساتھ ہو، میرے خدا کے ساتھ ہو۔ اگر اپنی طرف سے بات کر کے واہ واہ کہلوا دی، نعرے کہلوا لیے، تو انہی گلوں کا، انہی کالوں کا، اللہ اکبر، اس حصے کا، یا لوگ جو بوسہ لیتے ہیں چومتے ہیں، قیامت کے دن انہی گالوں کے اندر میں تجھے آگ کی لگام میں پہنا کے دکھاؤں گا۔ سبزی کسی کے مشورے سے نہیں لیتے، ترکاری کسی کے مشورے سے نہیں لیتے۔ اتنی بڑی شادی بیاہ کے اندر کنالی پڑی ہو، دیگری پڑی ہو، تسلی پڑی ہو، وہ کہنا ماں پا کے دوا کے ناجینا میں آپ پی پالاں گا، تو پھر میرا عزیزو دین کے مشورے کے لیے تم کیوں ان لوگوں کی جوتیوں کے اندر چاٹ رہے ہو بیٹھ کر، جنہیں خود ہی پتہ نہیں کہ آمنہ کے لال کا طریقہ کیسا تھا۔ دیکھ بھائی میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، یہ میرا محبوب حبیب اللہ بیٹھا ہوا، اس کے پاس ساؤنڈ کا سسٹم ہے، اسے چلانا آ رہا تو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے بٹھا دو، مولی ابراہیم کو بٹھا دو، بھائی افتاب کو بٹھا دو، الطاف کو بٹھا دو، انہیں طریقہ نہیں آتے کیا چلاویں گے؟ ممبر پر کم از کم اس کو تو بٹھاؤ جسے اللہ رسول کی پہچان ہوئے، جس کا لباس مدینے سے نہیں ملتا، کردار مدینے سے نہیں ملتا، جس کا اخلاق مدینے سے نہیں ملتا۔ میرا عزیزو تم نے انہیں اپنی نمازوں کا وارث بنا لیا، تم بھی اللہ کی پکڑ کے اندر آؤ گے، خواہ وہ کوئی ہو، دروائز عبد الحنان صدیقی ہو، جب تک میرا عزیزو نبوت کے کردار کی خوشبو نہ آوے، لباس میں، کردار میں، اللہ کی قسم اسے حضور کے ممبر اور محراب میں کھڑے ہونے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جید علماء بیٹھے، فقیر بیٹھے، امیر بیٹھے، کوئی میرا عزیزو کہہ سکتا ہے دین ایسا قبول کرو جیسے عبد الحنان نے قبول کیا، دین ایسا قبول کرو جیسے بھائی افتاب نے، انیس الرحمان بھائی ظفر شہزاد نے قبول کیا۔ نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا، حبیب پاک بھی موجود ہیں، اللہ کے پیارے حبیب موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی قرآن بار بار لے کے آ رہا ہے، لیکن اسی قرآن کریم میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے غلامان محمد ایمان لے کے آئے، تمہارا ایمان فرشوں پہ قبول کیا جائے گا، عرشوں کے اوپر تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، ایسا ایمان لاؤ۔ اب وہ ایمان کیا تھا؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے کی آستین لمبی ہو گئی، آپ نے گھر سے چھری یا کینچی منگوا لی، آپ نے ٹڈی سیدھی کینچی کو ٹیڑھی میڑھی وہ آستین کاٹ لی، کہنے لگے عمر تیرا گھر تو ہے سامنے ہے، لوے لوے تیرا گھر ہے، یہاں چلا جا، اپنا کرتا اتار کے بھیج دے، گھر والی ذرا سیدھی مشین میں سلائی کر دیتی۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتا میرا گھر قریب ہے، میرے بیٹے کا گھر قریب ہے، میری بہوؤں کا گھر قریب ہے، میرے یاروں کا گھر قریب ہے، مجھے خلیفہ ماننے والیوں کا گھر قریب ہے، اگر میں کسی کے گھر کرتا بیچتا نفاست سے کر دیتی، میں کیوں بھیجوں؟ آمنہ کے لال کی آستین بڑی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے عمل کرتے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا ٹیڑھی ہوگی سیدھی ہوگی، میں نے تو اس وقت دیکھا کہ آمنہ کے لال کا اس وقت طریقہ کیا تھا۔ سالن ہنڈی میں کم پڑ جاوے یا زیادہ پڑ جائے، دھما چوکڑی شروع ہو جاتی ہے، دے مار 4.5، انہوں سالن بنانا نہیں آندہ، طلاق ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگے سالن لگا کے رکھا گیا، ڈونگا سالن کلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان چھوڑ گئے کہ اس دسترخوان میں، اس سالن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، عمر بھوکا تو مر جائے گا، اس سالن کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہیں لگائے گا۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا عمر رضی اللہ عنہ؟
فرمایا دیکھو اس کے اوپر سالن گوشت کے اوپر کتنی تری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان میں نے ایک مرتبہ نہیں متعدد بار کئی مرتبہ دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر سالن پہ کبھی چکنا نہ دیکھا۔ گھی علیحدہ سالن ہے، گوشت کا علیحدہ سالن ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نہ ملتا، گھی روٹی پہ لگا کے کھا لیتے، اگر گھی ملتا تو گوشت کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ عمر وہ لقمہ کیسے اندر اتارے؟ میں نے ایسا سالن 2 سالن اکٹھے حضور کے دسترخوان پہ کبھی نہیں دیکھا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ رہے ہیں، اپنے خادم سے کہہ دیا ذرا سواری روکیے۔ خادم نے سواری روک دی، پانی کا لوٹا یا برتن پکڑا، آپ سواری سے اتر کے گھنی دور چلے گئے آگے۔ تھوڑی دیر کے بعد روتے واپس آئے، لوٹے کا پانی بھی ختم کوئی نہیں، اور یوں بھی نہیں لگا جس طرح استنجا کر کے آئے، بیٹھے ویسے تھے جیسے بیٹھ کے استنجا کر رہے۔ اما کیا ہوا؟ کہ تجھے کس نے کہہ دیا میں پیشاب کرنے گیا؟ تجھے کس نے کہا میں حاجت سے فارغ ہونے گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر پہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے یہاں سواری روکی اور وہاں جا کے آپ حاجت سے فارغ ہو کے آئے۔ مجھے حاجت تو نہیں آ رہی تھی، میں اس جگہ پہ بیٹھ کے آئے جہاں آمنہ کے لال کو میں نے بیٹھا دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، آپ نے نیام سے تلوار نکالی اور زمین پہ گرا دی۔ آپ کے غلام ساتھ، صحابہ کی فوجیں ساتھ، آپ واپس آئے، پلٹ کے سواری کو پلٹایا اور آپ سواری سے اترے، تلوار اٹھائی، اس کو صاف کیا، نیام میں رکھی، مسکرانے لگ گئے۔ علی تلوار سے ہاتھ پھینک دی، پھر صاف کر کے رکھ لی۔ حفصہ کیوں؟ کہ اللہ کی قسم یہ میں نے وہ عمل کیا جو میں نے سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغۃ فنحن له عابدون۔ آؤ اس رنگ کے اندر آؤ تو صحیح، یہاں تو صحیح، میرے رنگ نبی کے رنگ میرے لو تو صحیح۔ ہماری دنیا کے اندر ترقی نہ کرنے کی 2 وجوہات ہیں، ایک ہم مسئلوں میں بٹ گئے، دوسرا قومیت کے اندر بٹ گئے۔ جب پاکستان سے آئے تھے نہ کوئی بریلوی تھا نہ دیوبندی تھا نہ ہی میرے عزیزو اللہ اکبر نہ کوئی اہل حدیث تھا، سب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان کی پاک زرزمین پر اللہ اکبر ان گملوں کے اندر کھاد نظر آئے گی، بیج نظر آئے گا، پانی نظر آئے گا، جا انڈیا کے بارڈر پہ چلا جا، واگا بارڈر پہ چلا جا، انڈین آرمی انڈین کے بارڈر پہ چلا جا، خدا پاک کی قسم مسلمانوں کے خون کی تجھے خوشبو آئے گی۔ نہ ڈالر پہ مسلمانوں پاکستان ملا، نہ پاؤنڈ پہ پاکستان ملا، یہ تو قربانیوں 6 لاکھ قربانیوں کے صدقے پاکستان ملا ہے۔ وہاں سے ایک مال گاڑی میں سوار ہو کے آئے تھے، ایک بیل گاڑی پہ سوار ہو کے آئے تھے۔ کسی بیل گاڑی میں یوں کہا تھا کہ دیوبندی بیٹھے بریلوی نہ بیٹھے، بریلوی بیٹھے، پاکستان تو سب کا سانجا تھا۔ اور میرے عزیزو میں حکومت والوں کی بات نہیں کرتا، ممبر پر بیٹھنے والوں کی بات کرتا ہوں۔ تم نے پاکستان کی ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ میرا نبی تو اللہ کا قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا، تمہاری قوم میں بنائی تھی، تمہیں رانے بنایا تھا، تمہیں میو بنایا تھا، تمہیں کشمیری بنایا تھا، سندھی پٹھان بنایا تھا، تاکہ ایک دوسرے کے رشتوں کی مٹھاس کو محسوس کر سکو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں آمنہ کلال حجت الوداع کے موقع پہ کہہ کے جا رہا ہوں، عزت برادری میں نہیں ملے گی، عزت تو خدا کے ڈرنے میں ملے گی۔ جو زیادہ خدا سے ڈر کے دکھائے گا، جو زیادہ اپنے آپ کو اللہ والا بنائے گا، مالک کائنات، دنیا کا قرب آخرت کی فائدے اور دنیا کے فائدے اور قیامت کے اپنا قرب اللہ اسی بندے کو نصیب فرمائے گا۔ مسجد پٹھانا والی، مسجد کمبوہ والی، مسجد ملکہ والی تے اللہ والی مسجد کیڑی ہے؟ دیوبندی کوئی نہ بڑھے، وہ کہندہ وابی کوئی نہ بڑھے، وہ کہندہ بریلوی کوئی نہ بڑھے، تبلیغی جماعت والے دا داخلہ بند۔ کنہ دا داخلہ؟ جب تبلیغ والے مسجد میں نہیں آئیں گے، چور ڈاکو شرابی تو پہلے مسجد کے اندر نہیں آ رہے۔ ناراض نہ ہونا، اس دماغ کھوپڑی کو ہلاؤ۔ اتنے بڑے مکان بنا سکتے ہو دین کی دیواروں کو، کیوں تم نے میرے عزیزوں اپنی سوچوں کی تنگ نظری کی وجہ سے کیوں تم نے دین کی محنتوں کو کھوکھلا کر دیا ہے؟ مجھے تقریباً 25 منٹ گفتگو کرتے ہو گئے، اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ میں نے ایک جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بولا ہو؟
میں گستاخ کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا میری پگڑی 2 نمبر؟ میں سلوار بھی پہن کے آ سکتا تھا، میں تہمت کیوں پہن کے آیا؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں گول دامن پہن سکتا تھا، چکور کیوں پہن کے آیا؟ حضور کی سنت ہے۔ میں استینوں والی کرتا پہن کے آیا، میں گل کھلا گلا کیوں پہن کے آیا؟ یہ مغزی کیوں لگا کے آیا؟ کالر کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ میرے عزیزو، اتنی سنت سے زندہ کرنے کے بعد تمہیں آمنہ کا لال کہہ رہے اسلام ظاہر کا مکلف ہے، تم نے باطل میں گھس کے نہیں دیکھا۔ جب وہ ظاہری طور پہ کلمے کا اقرار کرے، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو، اس کا باطل جانے یا خدا جانے، قیامت کے دن اگر وہ 2 نمبری کرے گا، اللہ اسے دنیا کے اندر نشان عبرت بنائے گا۔ خدا پاک کی قسم، جن کے لیے تم نے داخلہ بند کر دیا، وہ تو مدینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں صحابہ کے قدموں میں آج آرام فرما رہے ہیں۔ چلو گستاخ ہو تبلیغ والے، وہ ان کو تو اس قبرستان میں جگہ نہ ملے، انہیں تو جنت البقیع میں جگہ ملے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کہاں سو رہا ہے؟ خلیل احمد بیٹوی رحمت اللہ علیہ کہاں سو رہا ہے؟ کو پتہ ہے آپ حضرات کو؟ ہسٹری آف اسلام پڑھے تو صحیح، تاریخ علماء حق پڑھے تو صحیح۔ نفرتوں کی میرے پیارو آ ختم کرو۔ آخری دن تھا مولوی جی ساؤتھ افریقہ میں میرا، جولائی میں آخری دن تھا، میں اتنا رویا ممبر پر بیٹھ کے۔ میں نے کہا مولویوں کے اندر، یہ بازاروں کے اندر ممبروں کے اوپر نفرتوں کی آگ تو پاکستان میں تھی، تمہارے ساؤتھ افریقہ میں کیسے آ گئی؟ یہاں بھی یہی حال ہے۔ عیسائی متحد، پوری دنیا کے کفر نے متحد ہو کے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 4 ممالک کے مسلمانوں کے یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ 200-250 کے قریب میرے عزیزو مغربی ممالک ہیں، کفر کے ملک ہیں، وہ سارے اسرائیل کی حمایت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہ 40 42 50 57 مسلمان کے ملک اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر، پاکستان سے امداد جا رہی ہے، میں نام نہیں لیتا، اسلامی ملکوں نے اللہ اکبر اس امداد کے لیے، ریاست کے لیے، اس امداد کے لیے اپنی سرحد و راستوں کو بند کر دیا ہے۔ ہم کیا دین پہنچائیں گے ان لوگوں تک؟ 4-4 ہزار 5-5 ہزار 400 فلسطینی شہید جو ہے۔ اللہ اکبر، پچھلے دنوں ایک عورت حاملہ تھی، اللہ اکبر، اس پہ میزائل داغا شہید ہو گئی۔ اللہ، اس کا شور پورا بچہ نہیں، ماں کی کوکھ سے وہ بچہ جو بھی پورا نہ بنا تھا وہ اٹھا کے لے کے آیا۔ کو مسلمانوں تمہیں اس بچے کے واسطہ، خدا کے واسطے یہ بھی پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھ میرا خون کیوں کیا تھا، اور دودھ پینے سے پہلے میری ماں کو اللہ کیوں اٹھا لیا تھا؟ یہ بچہ قیامت کے لوگ ایسے سمجھ لو۔ تمہارے پاس موبائل کلپ نہیں آیا؟ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا، پھر ان کے کپڑے اتارے، پھر ان پر چھلانگیں ماری، پھر چڈیاں اور پتلونیں اتار کر ان کے منہ پر موتنا شروع کر دیا، پھر جوتیوں سے مسلنا شروع کر دیا۔ ہم کون سے غلام رسول ہیں؟ 4 مسجد کے نمازی اکٹھے نہیں ہوتے، ایک محلے کے نمازی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ ریلیاں نکلی، آج فلانے دی ریلی، آج فلانے دی ریلی۔ ہم ریلی کے اندر متحد نہیں ہو سکے، اسلامی سرحدوں پہ کیسے متحد ہوں گے؟ فکر کرو میرے عزیزو، سوچو اپنے بارے کے اندر، اللہ کے واسطے سوچ۔ سب سے پہلی اسلام کی نام پر جو ریاست فتح ہوئی وہ مدینہ شریف، دوسری ریاست ملک پاکستان ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان مظلوم تمہاری طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بے شرمو، سیلاب آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئے، تم یورپی ممالک کی امداد کو قبول کرتے ہو، ہمارے بھی تو حال دیکھو، نہ گھر رہے، نہ در رہے، نہ ماں رہی، نہ باپ رہے، نہ بیوی رہے، نہ بچے رہے، ایک ایک بم نے ہمارے گھرانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ وہ لوگوں تم ہمیں 2 روٹیاں بھی نہیں دے سکتے؟ 2 روٹیاں تو دور کی بات، صدقے دل سے ہاتھ اٹھا کے 2 منٹ مسلح پہ بیٹھ کے رو کے ہمارے لیے دو، تب ہے تمہاری زندگی کے اندر، تب ہے تمہارے مسلمان ہونے پر۔ تم مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرما یہود؟ فکر کرو میرے پیارو، بس یہ میری گفتگو تھی کیونکہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ بٹھا رکھا ہے جنہیں اللہ نے اسلام کا درد عطا فرمایا، وگرنہ بھائی اپنی روٹی کا حصول مشکل ہے۔ بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے باپ جب یہ کہنا شروع کر دے کہ یار میری تو جان پھنسی پڑی ہے، ان کی نہ کروں تب پھنسا، اور اگر میں کاروبار نہ کروں تو میں تب پھنسا، بیمار ہوں، پریشان ہوں، پھر ماشاء اللہ بچے ہیں، بہت مشکل زندگی گزر رہی ہے، اب تو دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب ایسے حالات ہوں تو انسان کو عقل مندی والا کام کرنا چاہیے، بے وقوفی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔
جیسے بارش کے آنے کا راستہ ہے، گھر کے اندر افراد کے آنے کا راستہ ہے، اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے موت کے آنے کا راستہ ہے، شکم مادر سے، رحم مادر سے دنیا کی زندگی میں آنے کے لیے ماں کی کوکھ کا راستہ ہے۔ اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے بھی ایک راستے کا انتخاب کیا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ دھکے کھا کے دیکھ لیے، پریشان ہو کے دیکھ لیا، گودوں میں بیٹھ کے دیکھ لیا، گودوں میں بٹھا کے دیکھ لیا، کبھی مال کو، کبھی اولاد کو، کبھی تعلقات کو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، زندگی کی سانسیں گنی چنی رہ گئیں، نتیجہ تم نے کیا نکالا؟ نتیجہ تم نے کیا نکالا؟ ہم تو ہیں مولوی لوگ، ہم نے تو تمہیں قبر آخرت کے بارے میں سنانا۔ تم لوگ ہو دین کا درد رکھنے والے، لیکن یہ وہ درد تمہیں فکر مند نہیں کر رہا، بے فکر کر کے رکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ اس ماحول سے واسطہ نہیں پڑ رہا، واسطہ بازار سے پڑ رہا۔ سبزی منڈی کے بارے میں پوچھے ہر بچہ بتلاوے گا، غلہ منڈی کے بارے میں پوچھے بتاوے گا، گوشت کی دکان کے بارے میں پوچھے بتلاوے گا، چیز بنٹی سلنٹی کی دکان کے بارے میں پوچھے بچہ بتلا، عورتیں بھی بتلا دیں گی، نہیں یہ دوائی وہاں سے نہیں، فلانے کی دکان سے ملے گی، یہ کپڑا وہاں سے نہیں۔ یعنی دنیا کا اتنا تعارف ہے، لیکن دین کا اتنی دین کی پہچان کوئی نہیں، دین کا تعارف کوئی نہیں کہ ماں بیٹی کو تعارف نہیں کرا سکتی، باپ بیٹے کو تعارف نہیں کرا سکتا۔ ایک نقصان ہوا، ایک فائدہ ہوا۔ دنیا کا جب تعارف کرایا تو بیٹے نے کہا ابو جی آپ گھر بیٹھو میں سنبھالوں گا۔ انہوں نے کہا 4 بیٹے تو انہوں نے اسے کوئی اور کام کرو، میں کلّا دکان سنبھالوں گا۔ یہ تو دنیا کا تعارف تھا۔ اب دین کا تعارف یہ، ابا مر گئے، پورے محلے کی مسجدوں میں پھر رہے، قرآن دے دو جی۔ قرآن صرف مدرسے والوں کے لیے آیا، جس کے گھر سے جنازہ اٹھا اس کے لیے نہیں آیا۔ آج قرآن کا تعارف یاد آیا، جب معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب قرآن دے دو جی، اب ثواب دے دو جی۔ یہ کام تو گھر کے افراد مل کے کر لیتے، جن کو ساری زندگی کھلا کے گیا، ساری زندگی پلا کے گیا، وہ نہ پورا قرآن پڑھتے، سورہ یاسین ہی ایک دفعہ پڑھ دیتے، والد صاحب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جاتا۔ دنیا کا تعارف بہت زیادہ۔ ان بچوں سے پوچھ لو تم یہ رستہ کہاں جاوے، کہیں گے پارک کی طرف جائے گا، یہ دکان، یہ بازار کی طرف جائے گا۔ اور دین کا تعارف اس بدبخت بد نصیبے کو بھی نہیں آتا جس نے اپنی دکان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر رکھا ہے۔ کئی روزہ مبارک کی تصویر، کئی بیت اللہ شریف کی تصویر، کئی پیران پیر کی روزہ مبارک کی تصویر، اور کئی سخی شہباز قلندر کے روزہ مبارک کی تصویر، کس نے سارے ولیوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اس کو بھی پتہ نہیں کہ کامیابی والا راستہ کون سا ہے۔ یہ بھی پریشان ہے۔ اس کی دکان پہ چائے پینے چلے جاؤ، بوتل پینے چلے جاؤ، اور پان نے بکے گا مولوی صاحب دعا کرو، پوری نہیں پیری۔ الہ العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا جب تیری پوری نہ پڑے تو میری طرف متوجہ ہوا کر، جب تجھے پریشانی ہو کرے میری طرف متوجہ کیا کر، اگر تجھے دنیا بھی چاہیے تو میری طرف متوجہ ہو۔ الہ العالمین کیا کہوں، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا وبال والی نہ دینا، الہ العالمین جہنم کی آگ والی نہ دینا، بلکہ دنیا اپنے خزانوں سے اللہ اپنی رضا والی عطا فرمانا۔ اللہ نے فرمایا یوں مانگ دوں گا تجھے، میں نے کون سا تجھے منع کیا۔ دعا کیا ہے؟ مانگتے کوئی نہیں، دعا اللہ کا اکرام ہے، بندہ کر رہا ہے، یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا۔ اب تو فرضوں کے بعد دعا نہیں کرتے، وطروں کے بعد، نفلوں کے بعد دعا نہیں کرتے، کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہے مانگو میں عطا فرماؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مانگنے کے لیے تمہیں بادشاہی مسجد نہیں جانا پڑے گا، فیصل مسجد نہیں جانا پڑے گا، مانگنے کے لیے تمہیں بیت اللہ مدینہ نہیں جانا پڑے گا، جہاں بیٹھ کے مانگو گے وہیں تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ ماں سے کو روٹی چاہیے، کہے گی برچی کھانے میں آ جا، بسترے سے باہر نکلے گا نا نارضائی گندی کر دے گا، بسترا گندا کر دے گا۔
ابا جان کہہ رہے روٹی چاہیے، بیوی کہہ رہی ہے میاں صاحب ذرا گھر آ جاؤ، دکان پہ میں نہیں لا سکتی۔ کتنا کریم ہے، روٹی مانگنے کے لیے چل کے جانا پڑے گا، میرے عزیزو دوائی لینے کے لیے چل کے جانا پڑے گا، کپڑا لینے کے لیے چل کے جانا پڑے گا۔ کتنا کریم مہربان ہے، دنیا آخرت کی کامیابی دینے کے لیے اس کی رحمت تیرے میرے دروازے کے اوپر چل کے آ گئی۔ کتنا بد نصیب ہے، دروازے پہ رحمت کھڑی پھر بھی ہاتھ اٹھا کے مالک کائنات کے دربار میں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے، اللہ اکبر، یہ انسان کس وقت کا غافل ہو بیٹھا ہے۔